یہ جو الغزالی میں آپ کا ایز اے وی سی آ جانا، اور یہ اوور دا نائٹ تو نہیں ہے نا، اس کے پیچھے کتنا یعنی استاد صاحب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، میں اس پر اگر آپ سے پوچھوں کہ کب سے حضرت کے ساتھ آپ کا تعلق بنا ہوا ہے، اور کب سے آپ لوگ یہ پیچھے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اور الحمدللہ اب وہ یونیورسٹی بن گئی، تو تھوڑا سا آغاز سے اس تعلق کو تھوڑا سا بیان کریں۔ اچھا، میں جب امریکہ سے واپس آیا تھا تو کچھ دن تو آئی بی ایم ہی تھا، ہوں، تو اس دوران میں راجہ عزیز صاحب آئے اوکے، اور انہیں کہا ناموس رسالت پہ ایک کانفرنس ہے ڈاکٹر صاحب، ایک جیسے آج کل چلا ہے نا بوائے اسٹائل، یس یس، تو اس وقت یہ تھا کہ جو ادارے جو کنٹریز یہ کر رہے ہیں ناموس رسالت پہ تجاوز کر رہے ہیں تو ان کے خلاف، تو چھوٹا سا اکنامک پیپر، میں نے کہا یہ بہت چھوٹا ٹائم ہے، تو راجہ عزیز صاحب نے بالکل اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہا کہ بھیا کس ذات کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو میں ہل گیا اندر سے۔ کیا بات اچھا، جب میں آیا تو میں بہت امپریس ہوا کیونکہ مدارس سے تو میرا تعلق پہلے بھی تھا، ہے، یہ کس سن کی بات ہے؟ 2005 5، اوکے، 2005 کی۔ تو اس کانفرنس میں وہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بیٹھا ہوں کچھ 30 ایئرس کا، اور برابر میں جو ہے جناب وہ شیخ تقی عثمانی صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر غفور صاحب بیٹھے ہیں، حافظ حسین احمد صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ حمید گل صاحب بیٹھے ہیں، اور میں یعنی یہ مجھ سے ایک جنریشن ہیڈ سارے لوگ، یس اور یس، مجھے وہاں بٹھا دیا گیا۔ تو مجھے بڑی ایک تو فیسینیٹ ہوا میں ادارے کے ساتھ، اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب میں پریزنٹیشن کر کے آیا تو مجھے لگ رہا تھا حمید گل صاحب بالکل نہیں سن رہے کہ اخبار پڑھ رہے تھے، جیسے میں بیٹھا کہ ڈاکٹر صاحب ویل ڈن، تو مجھے بڑی اس سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ تو وہ میرا پہلا ریلیشن شپ تھا جو جامعہ کے ساتھ بنا۔ پھر ٹھیک، استاد صاحب اس کے بعد ملے اور انہوں نے کہا کہ جو استاد صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور پھر ہم نے کمز اسٹیبلش کیا اس زمانے میں، اگرچہ وہ ان لائنس پہ نہیں چلا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے اندر ایک مدرسے کے اندر ایک سارٹ آف انقلابی تھا، کیونکہ وہ کسی مدرسے میں ایک ایسے کالج کی ایگزسٹنس بھی نہیں تھی۔ یس بالکل، تو استاد صاحب کے ساتھ تعلق تو رہا، جامعہ کے ساتھ تعلق رہا، میں نے شورا سے لے کے اساتذہ کی کچھ ٹریننگز بھی کراتا رہا، آتا رہا مشوروں کے اندر، کانوکیشنز کے اندر، تو رابطہ ختم نہیں ہوا، اور بہت محبت اس طرح سے تھی کہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی لمز میں جاؤ گے یا کیس بل میں ٹائم زیادہ لگاؤ گے تو ان کو لگتا ہے جیسے میں اپنی واہ کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہوں اور پیسے کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر جامعۃ رشید میں جاؤ گے تو اس کا مطلب آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہاں مارجن مل جاتا ہے، یہاں مارجن زیادہ مل جاتا ہے، یہاں پہ میں کہہ دوں بھائی آج لیٹ آؤں گا تو وہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہے کیا یا بات کچھ ہے، سبحان تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اللہ، فرق پڑتا ہے کہ میرے اندر تو احساس وہاں پہ بھی تھا کہ میں مشن اورینٹیڈ ہی رہوں، لیکن وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ تو یہاں بالکل پہ انوائرمنٹ ایک براہ راست ایک، براہ راست۔ جی۔ اچھا، تو یہ الغزالی کے حوالے سے یعنی آپ لوگوں نے یہ ڈسکشن کب شروع کی کہ ہمیں ایک یونیورسٹی کی طرف جانا ہے، فل فلیج یونیورسٹی؟ ایک دفعہ استاد صاحب کو 2013-14 میں لمز لے گیا تھا، تو استاد صاحب تو ظاہر ہے کہ مدرسے کے آدمی ہیں، ان کو وہ کانٹراسٹ لگا بڑا ماحول کا۔ اور وہ اترے بغیر بھی واپس آ گیا تھا، مجھے لگتا ہے ایسا ہم اترے نہیں تھے، ہے نا؟ ہاں اترے نہیں تھے، ہاں، لیکن ہم گاڑی میں سے راؤنڈ لیا تھا تو ان یہ کو۔ کیا سٹوری تھی، تھوڑا سا اس پہ بتائیں نا، یعنی استاد صاحب کیوں نہیں اترے؟ اب استاد صاحب نے تو ہمیں بتائی ہے، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ اس وقت لمز میں تھے؟ نہیں، میں اس وقت آ چکا تھا، صحیح، لیکن لمز میں جانتے تھے لوگ مجھے، تو یس وہاں ظاہر ہے پہ ایک وقت گزارا جی آپ نے، جی، تو استاد صاحب کو کچھ تھوڑے سے استاد صاحب ایک بہت زیادہ ایک افیکٹڈ لگ رہے تھے، واٹ ایور یو وٹنس دیر۔ وہ نا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ استاد صاحب اس لیے بھی انہوں نے زیادہ اس کو فیل کیا کیونکہ حضرت آپ کو پتہ ہے کہ جب 2005 کی آپ نے بات کی، اس دورانیے میں استاد صاحب باہر جاتے ہی نہیں تھے، آپ کو یاد ہے، یعنی کسی کانفرنس، کسی میٹنگ، کسی بھی سیمینار کہیں بھی نہیں جاتے تھے، جامعہ میں ہی رہتے تھے۔ رائٹ، یہ تو باہر نکلنا تو انہوں نے اس کے بعد شروع کیا، کچھ مجبوریوں کے پیش نظر، صحیح۔ تو تھوڑا سا سرپرائزنگ اس لیے بھی ہوگا، لیکن ہوا کیا تھوڑا سا بتائیں۔ اصل میں بھی سوچے نا کہ ایک کنٹینیوم پہ مدارس ہیں، اب میرے جیسے لوگ جو دونوں جگہ آنا جانا ہے وہ تو پہلے تو کم ہوتے تھے، اب تو خیر بہت سارے ماشاء اللہ ہیں، بٹ یہ کہ وہ جب یونیورسٹی کا آدمی مدرسے میں آتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو لیتا ہے، وہ کبھی کبھی بہت امپریس بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے لمس کے کچھ اسٹوڈنٹس کو میں جامعۃ رشید یا دارالعلوم لے کے گیا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ بغیر فیس کے ادارے چل رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے یہاں کے کسی صاحب کو وہاں لے جائیں تو وہ انہوں نے تو وہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی، اساتذہ صاحب کا ایکسپوجر وغیرہ بہت ہوا ہے ماشاء اللہ، لیکن اس پر یہ تھا کہ ایکچولی یہ بھی تھا نا کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز سرو ایز اے فنڈامنٹل اسٹیج ان یور لائف، جب کہ آپ کی بنیادی نشو و نما ہوتی ہے، آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، تو اس میں وہ کس انوائرمنٹ میں ہیں آپ، تو اٹس ان پاکستان، یہ ٹریڈیشن ہے، سب کچھ ہے، بٹ کانٹراسٹ تو ہے، واضح طور پر وہ کانٹراسٹ بڑھ گیا، اور اس لیے استاد صاحب کا تھوڑا سا یہ تھا کہ کچھ ادارے ایسے بنانا چاہیے جہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو، اور ہمارے ٹریڈیشنس، ہماری ویلیوز کے اعتبار سے تربیت ہو۔ بیسیکلی وہ جھٹکا جو استاد صاحب کو وہاں لمز کے وزٹ کے دوران لگا، اس سے یہ آئیڈیا
باہر آیا؟ یہ میں کہہ سکتا آئی تھنک آئیڈیا شاید ہوگا استاد صاحب کا، لیکن یہ تھنک کہیں زیادہ پختہ ہو گیا کہ استاد صاحب نے اس کے بعد ملٹیپل میٹنگس کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ کہ بھئی ہمیں ایک اپنا لمس چاہیے، ایک اسلامک لمس چاہیے. لمس سے نکلتے ہی جو میٹنگ تھی وہ بہت امپورٹنٹ تھی. ہاں. اور اس کے لیے حضرت بتاتے ہیں کہ میں نے اس میٹنگ کے لیے میں ایک گھومتے رہے، ہم ان کا ایڈریس پوچھتے رہے، پھر ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، وہ امام صاحب ان کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار عزیز نکل آئے، پھر ہم ان کے پاس گئے. پہلے تو استاد صاحب نے ان کو اس بات پہ فورس کیا کہ آپ لوگ کر کے آ رہے ہو، آپ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں اپنا ادارہ، اللہ آپ سے پوچھے گا، وہ سارا سٹوری آپ کو پتہ ہے. تو اچھا، پھر آپ سے استاد صاحب نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں جامعۃ الرشید کے امبریلا کے تحت ایک یونیورسٹی بنانی ہے. یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت اتنا نہیں ہوا تھا. اس وقت زیادہ بات یہ ہوئی تھی کہ یونیورسٹی بنانی ہے. ٹھیک ہے. جامعۃ الرشید کے امبریلا کے تحت ہو، بلکہ اس میں لاہور میں زیادہ آئیڈیا بن رہا تھا اس وقت شروع میں. تو ملٹیپل کوششیں ہوئیں، ملٹیپل اٹیمپٹس ہوئی، مگر یہ آنیسٹلی استاد صاحب کو میں ملتا تھا تو وہ کوشش تو شروع ہو گئی تھی چیز کے ساتھ، اور رابطے وہ ساری چیزیں. تو میں چونکہ خود بھی ٹائم نہیں دے رہا تھا اور ملٹیپل جگہ پہ مصروف تھا، باہر بھی رہا، تو مجھے نہیں تھا کہ یہاں پہ ماشاء اللہ استاد صاحب، یعنی یہ میری کسی اس میں کنٹریبیوشن نہیں کہ جو آپ کی ٹیم نے، ماشاء اللہ جامعۃ الرشید کی ٹیم نے، یہاں کے حضرات نے، استاد صاحب لیڈ بائی استاد صاحب جو اچیو کیا چارٹر کی حد تک، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور وہ میرے جیسے آدمی جو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جو گیج کر رہے ہوتے ہیں کہ سیریس کتنے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہے کہ یہ اتنے سیریس ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہاں تک استاد صاحب نے پہنچایا، تب پھر میرے جیسا آدمی کمٹ ہوا کہ ہاں جی اس کے آگے ہم جا سکتے ہیں. مجھے نظر آیا کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، پرہیپس ان دا لاسٹ اننگ آف مائی لائف ود آل دوز ایکسپوجرس، تو آئی تھنک شاید اللہ نے اسی کے لیے سیٹ اپ کیا مجھے.